جی اقصیٰ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ منصوبہ ہے کیا اور کس وقت سے یہ زیر غور ہے؟ دیکھیں، وزارت صحت کی ڈیفرنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں جہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں اور کچھ ایسے میجر ایشوز کو، ہیلتھ ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے جو کہ مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. پاکستان میں دیگر ایشوز کی طرح، دیگر ہیلتھ ایشوز کی طرح کینسر از ون آف دیم، جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان ایشوز کو دیکھتے ہوئے وزارت صحت نے گزشتہ سال ایک پروگرام کی انوگریشن کا فیصلہ کیا اور ایک پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ پروگرام جو ہے ایک غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ مل کر سٹارٹ ہونا تھا. اور اس میں کیا ہوا کہ اس کا PC1 بنا دیا گیا. PC1 جو ہے وہ فروری 2024 کو بنایا گیا وزارت صحت کی جانب سے ود ٹیکنیکل ٹیمز. اس میں شامل تھی غیر سرکاری تنظیم بھی اس میں شامل تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وزارت صحت کا یہ کہنا تھا کہ اتنی فنڈ ریزنگ ہم اچانک سے نہیں کر سکتے ہیں یا ایک دم سے نہیں کر سکتے ہیں جس سے ہم کینسر پیشنٹس کو ریلیف دے سکیں میڈیکیشن میں. بیسیکلی یہ پروگرام سٹارٹ ہونا تھا کہ کینسر پیشنٹس کو کی جو ادویات ہیں ان کی مفت فراہمی کے لیے یہ پروگرام سٹارٹ ہونا تھا، تاکہ ویسے بھی لوور مڈل کلاس لوگ آؤٹ آف دا کنٹری کیا ود ان کنٹری بھی کینسر کے علاج کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کی ایس کے لیے یہ پروگرام سٹارٹ ہونا تھا. وزارت صحت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس پروگرام کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم PSDP یعنی کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو انوگریٹ کرتے ہیں. اس پروگرام کو اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ فنڈنگ جو ہے وہ مزید بڑھ سکے اور بہتر ہو سکے. اس کی ریکویسٹ جو ہے جانی تھی پلاننگ کمیشن کو. اب پلاننگ کمیشن کو باقاعدہ طور پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ مئی کے دوران یہ جو تمام تر چیزیں اس فائنلائزیشن ہوئی، پلاننگ کمیشن کو گئیں اور یہ پلاننگ کمیشن کو گئی 9 مئی 2024 کو. یہاں پر ایک ریکویسٹ رکھی گئی وزارت صحت کی جانب سے کہ آپ اس پلان کو شامل کریں PSDP پروگرام کے اندر، تاکہ جو کینسر کے مریض ہیں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ میڈیکیشن پرووائڈ کی جا سکے. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس منصوبے کا مقصد کینسر کے مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، ایسے ہی ہے؟ بالکل. تو اب تک اگر بات کریں اس منصوبے کے حوالے سے، اب آپ دیکھیں نا، اگر اب تک اس منصوبے کی پیش رفت کے حوالے سے بات کریں تو کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اس میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ بالکل فرزانہ، جب پلاننگ کمیشن کو بھجوایا گیا یہ کیس PSDP میں شامل کریں تو پلاننگ کمیشن نے اس کا ایک ریویو میٹنگ جو ہے وہ وزارت صحت کے ساتھ کی، اور یہ میٹنگ جو ہے وہ 18 اکتوبر 2024 کو ہوئی. اب کیونکہ بجٹ پیش ہو جاتا ہے جون کے اندر تو اسے PSDP پروگرام کے اندر شامل نہیں کیا گیا، تو یہ منصوبہ وہاں پر رک گیا. اب ریویو میٹنگ میں پلاننگ کمیشن نے کہا کہ جی آپ اس کو براہ راست فنڈنگ کی طرف لے کے جائیں، اور آپ ہم سے پہلے یہ کریں کہ فائنانس، منسٹری آف فائنانس کو، وزارت خزانہ کو اس میں شامل کریں تاکہ فنڈنگ میں ریلیز ہو، فنڈنگ میں یہ ہو. تو یہ منصوبہ وہاں پر رک گیا گزشتہ سال. لیکن جب اس کے بعد پلاننگ کمیشن کی جانب سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اسے جو ہے وہ وزارت خزانہ کے پاس لے کے جائیں اور براہ راست فنڈنگ کا انتظام کریں، تو منسٹری یہ چاہ رہی تھی، منسٹری آف ہیلتھ، کہ اس پروگرام میں ڈیلے بالکل بھی نہ ہو. جبکہ ڈیلے تو ہو چکا ہے کیونکہ پروگرام جو ہے وہ PSDP پروگرام کے انڈر آنا تھا جون میں، جبکہ بجٹ پیش ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اب پروگرام ڈیلے ہوا ہے تو اب یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں وزارت صحت کی جانب سے کہ اسے سب سے پہلے جو وزارت خزانہ کے پاس لے کے جایا جائے گا پروگرام کو، پھر اس کا ایک ریوائزڈ PC1 بنایا جائے گا جس میں تمام تر کنسرنز کو دوبارہ شروع سے رکھا جائے گا. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی کہ وزارت صحت یہ چاہ رہی تھی کہ بیسیکلی اس پروگرام کی کینسلیشن نہ ہو، لیکن کینسلیشن نہ ہو اور اس کے ساتھ سرکاری تنظیم کو دوبارہ سے، غیر سرکاری تنظیم کو دوبارہ سے آن بورڈ لے کے لایا گیا تاکہ میکینزم کو ریویو کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری نے کیا کیا کہ فنڈنگ سپورٹ کے لیے ریوائزڈ PC1 سبمٹ کرانے کا پروپوزل بھی انہوں نے رکھا کہ اب ہم اس کا دوبارہ سے ایک PC1 بنائیں گے جب ہمارے پاس فنڈنگ بھی آ جائے گی اور جب ہم اپنے فریقین کو بھی اس میں شامل کر لیں گے، غیر سرکاری تنظیم بھی آن بورڈ ہوگی، وزارت خزانہ بھی آن بورڈ ہوگی اور وزارت صحت بھی آن بورڈ ہوگی. اچھا اقصیٰ، یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس میں کافی ڈیلے بھی آ گیا ہے، تو یہ اب کیا کہا جا رہا ہے، یہ منصوبہ کب تک مکمل ہوگا؟
بالکل وزارت صحت کی جانب سے اب اس پروگرام کو جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کے انڈر شامل کرنا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 کا جو بجٹ آئے گا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کو اس کے اندر رکھا جائے تاکہ ہم پہلے ہمارے تمام تر اقدامات ہم لے لیں۔ اب اس اقدامات میں کیا کیا ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتا دیتی ہوں کہ ایک تو اس کا PC-1 دوبارہ سے تیار کیا جائے گا، پھر اس کے بعد سالانہ پلاننگ جو ہوتی ہے منسٹری کے اینول پلاننگ سسٹم جو ہوتا ہے اس کے لیے کمیٹی جو ڈیفائنڈ ہوتی ہے اس میں بھی اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم بنائی جائے گی۔ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کیا کرے گی؟ اپروول، ٹائمنگ آف کمپلیشن، ٹائم لائن کہ یہ پروجیکٹ آلریڈی ڈیلیڈ ہے، مزید ڈیلے نہ ہو، تو اس کے اوپر یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کام کی جائے گی جو کہ وزارت صحت کی جانب سے ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹرینتھن کوآرڈینیشن کو آگے لایا جائے گا کہ ایک بھی تنظیم یا ایک بھی منسٹری ایسی نہ ہو، کیونکہ اس میں پلاننگ کمیشن بھی انوالوڈ ہے، وزارت خزانہ بھی انوالوڈ ہے، وزارت صحت بھی انوالوڈ ہے، تو کوئی ایسی وزارت نہ ہو جو کہ آن بورڈ نہ ہو، آن پیج نہ ہو، تو تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے لے کے جایا جائے گا۔ پھر ریگولر ریویوز ہوں گے، ریویوز میٹنگ ہوگی کہ کتنا فنڈ چاہیے، اب تک فنڈ ہم نے کہاں سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، پروگرام کو کیسے آگے لے کر جانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کلیئر رولز ڈیڈیکیٹ کیے جائیں گے کہ کون سی ٹیم کیا کام کی جائے گی۔ اب دو طرح کی کمیٹیز یہاں پر بنائی جا رہی ہے، ایک تو پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کے انڈر کام کرے گی، دوسری ٹیکنیکل کمیٹی بنائی جائے گی۔ ٹیکنیکل کمیٹی میں وزارت صحت کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، پلاننگ کمیشن کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، وزارت خزانہ کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، غیر سرکاری تنظیم کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، جبکہ ED-PIMS کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اچھا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کافی ڈیٹیلڈ ہمیں اس حوالے سے دی ہے۔ اب اگر ہم بات کر لیں کینسر کے پیشنٹس کے حوالے سے، تو پاکستان میں اس وقت کینسر کے کل کتنے مریض ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں کینسر کے ہر سال جو ہے نا تقریباً 1,84,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوتے ہیں، بگ فگر، جن میں سے جو ہے نا وہ 64% مریض ہر سال جو ہے وہ علاج کی کمی کی وجہ سے، میڈیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، سہولیات کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے جان جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور اگر سالانہ پرسنٹیج میں ہم اسے دیکھ لیں تو 1,18,000 افراد مختلف کینسرز کی وجہ سے جو ہے وہ ہر سال جان سے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بریفلی اس میں انڈیکیٹ کرتی چلوں تو SAARC کے جو ممالک ہیں ان میں کینسر کے نئے 10% کینسر کے کیسز شامل ہوئے ہیں، مزید نئے کیسز، اور وہ 10% ہلاکتیں بھی پاکستان کے اندر ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے کہ کینسر کے کیسز، مختلف کینسر کے کیسز تو آ رہے ہیں 60 ممالک کے اندر، لیکن جس میں بنگلہ دیش، جس میں انڈیا، جس میں پاکستان، آپ نے یہ جو ایسٹیمیٹ تقریباً ہمیں بتایا ہے کینسر کے پیشنٹس کے حوالے سے، یہ کیا صرف گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کے اندر یہ کینسر کے پیشنٹس ہیں یا پھر پرائیویٹ، دونوں کا ایسٹیمیٹ لگا کے آپ نے بتایا ہے؟ دونوں کا ایسٹیمیٹ لگا کے میں نے آپ کو یہ سروے بیسیکلی ہوا تھا لاسٹ، اور اب میں آپ کو فرزانہ ایک چیز یہاں پر بتا دوں کہ یہ سروے بہت پہلے ہوا تھا، جس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ اتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اوور آل ود ان اے کنٹری، ٹھیک ہے، لیکن اب تو کوئی رجسٹرڈ ٹیم ہی موجود نہیں ہے جو کہ یہ بتا سکے، جو کہ سروے کر سکے کہ آپ کی ہلاکتیں کتنی ہیں، کتنے کینسر کیسز رپورٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو دور کی بات ہے کہ بتایا جا سکے کہ کتنے کینسر کے مریض جو ہے ان کے پاس سہولیات نہیں ہے، سہولیات کی فراہمی ان تک نہیں پہنچ رہی، اور کتنی ڈیتھس ہیں یہ بتانا تو مشکل ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ ہلاکتوں کے حوالے سے انڈیا کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر آ چکا ہے۔ اب میجر جو کینسر سامنے آیا وہ سروائکل کینسر کی اقسام سامنے آ رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بریسٹ کینسر از ون آف دا بگیسٹ ایشو ان پاکستان، جس کے حوالے سے ہم لوگ 13 اکتوبر کو اور تھرو آؤٹ اکتوبر ہی جو ہے وہ ہم پنک ریبن ڈے منا رہے ہوتے ہیں، اویئرنیس پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں کینسر کے حوالے سے، اور فیمیل کا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر بہت سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، لیکن اب تک اس طرح سے اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد میں جو یہ کینسر کی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پروگرام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اسلام آباد
गिलगित बल्तिस्तान और AJ के अंदर काम करने वाला है, यानी कि ये बिल्कुल प्रिसाइज इलाके हैं। इसके अलावा कहाँ पर किस तरह से काम किया जाएगा, क्या कोई प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जो कि लोगों को फैसिलिटेट करेगा, कैंसर के हवाले से उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो ये एक बड़े छोटे पैमाने पे अभी ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है।